ایک ہرے بھرے جنگل میں پھولوں کے بیچ ایک چھوٹا سا شلجم کے چھلکے کا گھر تھا۔ اسی میں رہتی تھی رانو چڑیا، اس کی بیٹی نکی چڑیا اور اس کا شوہر شیدا چڑیا۔ تینوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ پڑوس میں ایک مولی کے گھر میں رہتی تھی گوری کوی، اس کا شوہر کالو کوا اور ان کا بیٹا چرگو۔ رانو چڑیا کے گھر سے ہمیشہ خوشی کی آوازیں آتی اور یہی بات گوری کوی کو پسند نہیں تھی۔ روز خوشیاں مناتی ہیں جیسے کوئی شہزادی ہو، جیسے روز ان کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی ہو۔ کاش ان کے گھر کا بھی کوئی طوفان آ جائے، ان کے گھر کا بھی کوئی سکون برباد کر دے۔ اگلی صبح گوری کوی چپکے سے شیدا چڑیا کے پاس گئی۔ جب وہ بازار جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، گوری نے مصنوعی افسوس سے کہا، ارے شیدے بھائی، ذرا ہوشیار رہنا، تمہاری بیوی کچھ زیادہ ہی ہنس رہی ہے آج کل۔ کیا مطلب؟ رانو تو ہمیشہ ہنستی رہتی ہے۔ نہیں، میں نے کل اسے ایک امیر چڑیا سے بات کرتے دیکھا، لگتا ہے تمہیں چھوڑنے والی ہے، بالکل پینکی بطخ کی طرح۔ شیدے کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ تبھی نکی چڑیا جو پاس ہی پھولوں کو دیکھ رہی تھی، اس نے یہ سب سن لیا۔ وہ فوراً گھر کے اندر جا کر بولی، مما، گوری آنٹی بابا سے کہہ رہی تھی آپ انہیں چھوڑ دیں گی۔ رانو حیران ہو گئی، بیٹی یہ کیسی بات ہے؟ میں تو اپنے گھر، اپنے شوہر اور تم دونوں کے لیے جیتی ہوں۔ پھر گوری آنٹی ایسا کیوں بولتی ہے؟ بیٹی جھوٹ بولنے والوں کو سچ کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن مما وہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں پینکی بطخ کی طرح چھوڑ دیں گی، جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی کسی امیر بطخ کے ساتھ۔ نہیں بیٹی، میں ایسا نہیں کرنے والی۔ اگلے دن جب رانو پھل خریدنے گئی، راستے میں ایک چمکدار پر والا امیر چڑیا ملا۔ اس نے نرمی سے کہا، بی ٹوکری گر گئی ہے، میں مدد کر دوں؟ شکریہ، میں خود سنبھال لوں گی۔ چڑیا نے اصرار کیا، کوئی بات نہیں، نیکی کرنے میں خوشی ہوتی ہے مجھے۔ یہ سب منظر درخت کے پیچھے سے گوری کوی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی چمک آئی۔ ہاں، بس اب تو شیدا کو یقین دلانے کی ضرورت ہے۔ شام کو وہ دوبارہ شیدا کے پاس آئی۔ رانو چڑیا بھی گھر نہیں آئی تھی۔ شیدے بھائی، دیکھا میں سچ کہہ رہی تھی، آج رانو کو ایک چڑیا پھل دے رہا تھا۔ ہائے، تمہاری تو نصیب ہی خراب ہے۔ شیدا چڑیا کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے جب رانو واپس آئی تو اس نے کہا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ رانو نے حیرانی سے پوچھا، میں نے کیا کیا؟ نکی چڑیا بھی رونے لگی، اماں آپ بھی پینکی بطخ کی طرح چلی جائیں گی کیا؟ رانو نے نکی کو گلے لگایا، نہیں بیٹی، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا شیدا، تب تمہیں میری بات کا احساس ہوگا۔ رات کو رانو چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باہر چاندنی میں گوری کوی کی کالی چونچ چمک رہی تھی۔ اگلی صبح ہریالی طوطی اور مٹھو طوطا درخت پر بیٹھے چہک رہے تھے۔ تبھی انہوں نے گوری کوی کو کالو کوا سے بات کرتے سنا۔ گوری بولی، ہاں، دیکھو نا، میری چال سے رانو کے گھر میں ایسا جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارے میٹھو، یہ تو سب گوری آنٹی کا فریب ہے۔ میٹھو بولا، چلو اب یہ بات سب کے سامنے لانی ہوگی۔ وہ دونوں اڑ کر رانو کے گھر پہنچے۔ ہریالی طوطی نے شیدا سے کہا، بھائی، ہم نے سب سنا ہے، تمہاری بیوی بے قصور ہے، یہ سب گوری آنٹی کی چال تھی۔ رانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیدا شرمندہ ہو گیا۔ اسی وقت گوری کوی بھی وہاں آ گئی۔ سب پرندے جمع ہو گئے۔ رانو نے نرمی سے کہا، گوری بہن، سچ چھپتا نہیں، تم نے ہمارے گھر میں شک کی آگ لگا دی۔ گوری کوی خاموش کھڑی تھی، اس کے پڑوں پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں بس حسد میں آ گئی تھی، مجھے لگا تم سب مجھے سے اچھے ہو، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ نکی چڑیا آگے بڑھی اور بولی، آنٹی، اگر آپ دل سے معافی مانگیں گی تو جنگل کا
ہر پرندہ آپ کو معاف کر دے گا۔ سب پرندے بولے، ہاں سچ ماننے والا کبھی برا نہیں ہوتا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو رانو چڑیا کی بیٹی گوریا چڑیا ماں کو کہنے لگی، ماما گوری آنٹی تو کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں پنکی بطخ کی طرح چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ ماں یہ پنکی بطخ ہے کون؟ ٹھیک ہے میری بیٹی، میں تمہیں بتاتی ہوں، کیونکہ جب تک میں تمہیں کہانی نہیں سناؤں گی تم میری جان نہیں چھوڑو گی۔ دوسرے جنگل میں جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا، پتوں اور گھاس سے بنا ہوا، صاف ستھرا اور خوشبودار۔ وہاں رہتی تھی پنکی بطخ اپنے شوہر چنو بطخا اور 3 ننھے بچوں کے ساتھ۔ چنو ایک محنتی اور دیانتدار اور نرم دل بطخا تھا۔ وہ روز صبح جھیل میں جاتا، مچھلیاں پکڑتا، کبھی بیج چنتا اور کبھی درختوں سے گرے پھل جمع کرتا۔ پھر وہ شام کو خوشی خوشی گھر لوٹتا، بچوں کے لیے کھانا لاتا اور پنکی سے کہتا، دیکھو پنکی، آج بھی قدرت نے رزق دیا ہے، بچوں کو کھلا دو، پھر سب ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ پنکی کبھی مسکراتی تھی مگر اکثر اس کے چہرے پر بیزاری ہوتی۔ وہ سوچتی رہتی، چنو تو بس محنت ہی کرتا ہے، نہ اچھے کپڑے دیتا ہے، نہ سجی سجائی زندگی ہے، کاش ہم بھی امیر بطخوں جیسے ہوتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب بچے کھیلنے میں مصروف تھے، پنکی جھیل کے اس پار سیر کرنے نکلی۔ وہ بہت دور نکل گئی، یہاں تک کہ ایک نئی چمکتی ہوئی جھیل آ گئے۔ وہ جھیل اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہاں بڑے بڑے درختوں کی چھاؤں تھی، پانی ہلکا سا سنہری رنگ لیے چمک رہا تھا اور درمیان میں ایک شاندار گھر تیر رہا تھا جس کے ارد گرد خوبصورت پھولوں کی قطاریں تھیں۔ اسی گھر سے ایک امیر بطخا باہر نکلا، وہ تھا گولڈو بطخ۔ اس کے پر سونے جیسے چمکتا، گردن کے گرد سنہری پٹی اور آنکھوں میں غرور کی چمک۔ گولڈو نے پنکی کو دیکھا، مسکرا کر بولا، ارے تم کون ہو؟ تمہارے پر تو چمکدار ہیں، مگر لگتا ہے تم کسی غریب جھیل سے آئی ہو۔ پنکی نے شرماتے ہوئے کہا، میں جھیل کنارے والے علاقے میں رہتی ہوں، میرا شوہر محنتی ہے مگر ہم سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ گولڈو ہنس کر بولا، سادہ زندگی وہ تو غریبوں کے لیے ہے، دیکھو میرے پاس نرم بستر، میٹھے بیج اور چمکتی جھیل ہے۔ تم جیسے خوبصورت بطخ یہاں کیوں نہیں رہتی؟ میرے ساتھ رہو، زندگی بدل جائے گی۔ پنکی کے دل میں لالچ کی چنگاری بٹھک اٹھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ہر چیز چمک رہی تھی، خوشبوئیں پھیل رہی تھی اور وہ خود کو حقیر محسوس کرنے لگی۔ وہ واپسی پر جھیل کے کنارے بیٹھی دیر تک سوچتی رہی۔ بچوں کی ہنسی کی آوازیں دور سے آ رہی تھیں مگر اس کے دل میں خالی پن سا تھا۔ اس نے ایسا سے کہا، میں کب تک اسی معمولی زندگی میں رہوں؟ میں بھی خوبصورت گھر، آرام اور عزت چاہتی ہوں۔ میں ایک خوبصورت بطخ ہوں اور مجھے امیر ہی ہونا چاہیے۔ یہی خیال اس کے دل میں بیٹھ گیا اور وہ جانتی بھی نہ تھی کہ یہی خیال اس کے گھر کی بنیادیں ہلا دے گا۔ رات کے وقت جھیل پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاند کی روشنی پانی پر چمک رہی تھی اور پنکی کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چنو اور بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ پنکی نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کی اور گولڈو بطخ کی چمکدار جھیل کا منظر یاد کیا، سونے جیسے پر، نرم بستر اور وہ زندگی جس میں کوئی فکر نہ ہو۔ دل کے کسی کونے سے ایک آواز آئی، پنکی کیا تم اپنے بچوں اور شوہر کو چھوڑ دو گی؟ مگر فوراً ہی دوسرا خیال آیا، میں کب تک سادہ زندگی میں رہوں گی؟ میں بھی تو خوش رہنے کا حق رکھتی ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک گہری سانس دی اور چپکے سے اٹھی۔ بچوں کو دیکھا، وہ سکون سے سو رہے تھے۔ چنو کے چہرے پر محنت کی تھکن تھی مگر دل کے سکون بھی تھا۔ پنکی کی آنکھوں میں لمحے بھر کو آنسو چمکے مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور چاندنی رات میں جھیل پار نکل گئے۔ دوسری طرف گولڈو بطخ بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، میں جانتا تھا تم آ جاؤ گی، یہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تم نے خواب دیکھا۔ پنکی نے ادھر ادھر دیکھا، واقعی ہر چیز حسین تھی۔ جھیل کے پانی میں سنہری روشنی، ارد گرد خوشبودار پھول اور کئی بطخیں گولڈو کی خدمت میں مصروف تھی۔
اس نے سوچا آخر میں بھی تو اب امیر بطخ بن گئی ہوں۔ کچھ دنوں تک واقعی زندگی بدل گئی۔ پنکی نرم بستر پر سوتی، روز نئے بیج اور پھل کھاتی۔ باقی بطخیں اس سے رشک کرتی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے دنیا جیت لی ہو۔ دوسری طرف چنو پرانی جھیل پر۔ صبح آنکھ کھلی تو گھر خالی تھا۔ بچے جاگ رہے تھے مگر ماں کہیں نہیں تھی۔ سب سے چھوٹا بچہ رو رہا تھا۔ بابا، ماما کہاں گئی ہیں؟ چنو خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہاری ماں شاید تھک گئی ہے، وہ اب واپس نہیں آئے گی۔ بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چنو نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور بولا، ہمیں ہمت رکھنی چاہیے، قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنو نے اپنے دل کے درد کو دبا کر بچوں کو دیکھ بھال شروع کر دی۔ اب وہ دن رات محنت کرتا تاکہ انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ گھر سادہ تھا مگر اس سے محبت اور صبر باقی تھا۔ چند دن گزرے تو پنکی نے دیکھا کہ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ گولڈو بطخ مغرور اور خود غرض تھا۔ وہ صرف اس وقت بات کرتا جب پنکی اس کی تعریف کرتی۔ باقی بطخیں اس سے حسد کرنے لگیں اور بات بات پر طنز کرنے لگیں۔ ایک دن جب پنکی بیمار پڑ گئی، گولڈو نے منہ پھیر لیا۔ اس نے کہا، میں یہاں کسی کی خدمت کے لیے نہیں، عیش اور عشرت کے لیے رہتا ہوں۔ تم کمزور ہو گئی ہو، آرام کرو اور مجھ سے دور رہا کرو۔ پنکی خاموش رہ گئی۔ اس کے دل میں پچھتاوے کا زہر بڑھنے لگا۔ وہ اپنے بچوں کو یاد کرنے لگی۔ چنو کی سادہ مگر سچی محبت یاد آئی۔ جھیل کے کنارے وہ پرانی خوشبو، وہ گھر، وہ ہنسی، سب یاد آنے لگا۔ رات کو جب سب سو گئے، پنکی جھیل کے کنارے بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو پانی میں گر رہے تھے اور اس کا دل کہہ رہا تھا، میں نے کیا پایا؟ میں نے تو سب کچھ کھو دیا۔ اگلے دن پنکی بطخ رات کے پچھلے پہر پانی پر چاند کی ٹوٹی ہوئی روشنی لرز رہی تھی۔ اکیلی کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے معنی پڑ چکے تھے، آنکھوں میں اداسی کی جھلک تھی۔ جب وہ گولڈو بطخ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس گئی تو اس نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک لالچی بطخ ہو، اب چلی جاؤ یہاں سے واپس، ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ پنکی بطخ رو پڑی۔ وہ بہت دکھی تھی۔ آخر اس نے اپنے لالچ سے کیا سیکھا؟ دوستو، ویڈیو اگر یہاں تک دیکھی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، لالچ انسان کو وقتی چمک دیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے اندھیرا دے جاتا ہے۔ سچی خوشی ان کے پاس ہوتی ہے جو شکر گزار، وفادار اور محبت والے ہوتے ہیں۔ امیری چیزوں میں نہیں، دل کے سکون میں ہوتی ہے۔